السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اینڈ میں اگین سے حاضر خدمت ہوں ناول نیلم کی مرکت وچ از ریٹن بائی طیبہ تبسم کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کاش تم مجھے نہ چھوڑتے، بس میرے بابا کو چھوڑ دیتے۔ منہاج آس عالم کے دل پر ماضی کی یاد نے گھونسا مارا تھا۔ جلدی سے شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے ماضی کی یادوں کا صندوق پھر سے بند کیا۔ سر، ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے والا ہے، آپ لوگ جلدی نکلیں، اسٹیشن چیف کی طرف سے میٹنگ ٹائمنگ الاٹ کر دی گئی ہے۔ اسامہ کمرے میں داخل ہوتا بولا، میجر آس نے ٹریولنگ بینک سنبھالا، پتہ نہیں اب اس کا اگلا ٹھکانہ کیا تھا۔ نیلم اب تیار ہے تو نکلیں۔ اس نے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگاتی نیلم سے پوچھا۔ اسے دیکھ کر وہ رک گئی۔ جانا ہم نے ہے، آپ نے کیوں بیگ تیار کر رکھا ہے؟ اس نے بیگ دیکھ کر دریافت کیا۔ اپنی انویسٹیگیشن بعد میں کر لیجئے گا، اس نے ٹوک دیا۔ نیلم نے چارپائی سے اجرک اٹھا کر شانوں پر ڈالی اور اس کے ہم قدم ہو گئی۔ 20 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ لوگ ایک کھلے سے میدان کے کنارے پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر سیف لینڈنگ کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ نیلم کو گھبراہٹ ہونے لگی، مٹی کے مرغولے اڑ رہے تھے۔ اس نے اجرک منہ پر لے لی۔ شور بھی بڑھ رہا تھا۔ میجر آس پیچھے مڑا، اس کے ہاتھ میں کمیونیکیشن سسٹم ڈیوائس تھی۔ انگلش کے ورڈز نا اس طرح سے ایڈجسٹڈ ہیں کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں لگتی، آگے پیچھے کر کے سارا ہے، تو سوری فار دیٹ، تھوڑا مس پروناؤنس ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ دوسری جانب کسی سے رابطہ کرتا چیختے ہوئے بول رہا تھا، یس سر، میجر آس عالم اسپیکنگ۔ اٹ واز ڈن سر، یا مائی ورکنگ آن تھرڈ ڈے از ڈن سر، ایجنٹ شعیب از کمنگ بیک، نیلم ابرار سر۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا جب اس نے تیز آواز میں نیلم کا نام لیا۔ سوری سر، وی آر کمنگ۔ رابطہ منقطع ہوتی وہ نروس کھڑی نیلم کے پاس آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دانت پیستے پوچھ رہی تھی۔ یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، چلو۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ چلائی۔ نیلم، میرے ساتھ اور ممبرز بھی ہیں، پلیز تھوڑا کوآپریٹ کریں، میری ڈیوٹی ہے یہ، میں آپ کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، تھپڑ مارنے کی اجازت ہے؟ اس نے ابرو اٹھائے، تیکھے لہجے میں کہا، اور میجر آس کا دل چاہا اپنا سر پھوڑ لے۔ آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ مجبور تو آپ نے ہمیں کر رکھا ہے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا اور پھر اسی ڈیوائس کا استعمال کرتے کسی سے رابطہ کیا۔ سر، شی از ناٹ کمنگ ود می۔ اوکے۔ اس نے ڈیوائس نیلم کو تھمائی۔ نیلم، میجر آس آپ کو بحفاظت ہم تک پہنچائیں گے، آپ ان پر بھروسہ رکھیں۔ مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، امید ہے آپ میری درخواست رد نہیں کریں گی۔ دھیما مگر روبدار انداز تھا، نیلم کو پل بھر میں قائل کر گیا۔ اس نے ڈیوائس واپس میجر آس کو تھما دیا، جس نے اس دوران سیاہ گوگلز لگا رکھے تھے۔ تیز ہوا سے اس کی سلکی بال اڑ اڑ کر پیشانی چوم رہے تھے۔ دونوں جیبوں میں ہاتھ ٹھوسے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، شاید پھر ڈیوائس تھام کر آگے بڑھ گیا۔ اب نیلم ابرار اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس کے قدموں کے نشان اپنے پیروں کے نشانات سے مات کرتی۔ تیرے قدموں کے نشان پر چل تو پڑا ہوں، میری چھاپ تیرے نشان کہیں مان نہ کرتے۔ کمرے کی وال میں فورگیٹ ٹچ انٹریکٹیو وائل بورڈ کے سامنے کھڑے پینٹ شرٹ میں ملبوس گریسفل پرسنالٹی کا شخص سنجیدہ اور پرسوچ انداز لیے اسکرین کی جانب دیکھ رہا تھا، جہاں ایک یونیورسٹی کے کوریڈور میں ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتا ایک شخص پروفیسر دیکھ رہا تھا۔ وائٹ گلاسز اور آسمانی رنگ کی شرٹ، بے فکر چہرہ۔ وائٹ بورڈ کے قریب ہاتھ لے جا کر ایک شخص نے اسے زوم کیا تو وہ پروفیسر کلوز نظر آنے لگا۔ اس شخص نے سنجیدہ کھڑے کرنل شیر عالم کی جانب دیکھا۔ سر، آئی تھنک وہ پروفیسر یہی ہے۔ زوئی شیرخان، دکھاؤ مجھے، کرنل صاحب نے ایک اور حکم دیا۔ ساتھ موجود شخص نے سینسر پین وائٹ بورڈ پر لگایا۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ زوئی کلاس روم میں بیٹھی سیل فون پر ٹائپنگ کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی کار میں جی پی ایس ٹریکر تھا۔ مجھے 2 گھنٹے بعد اس کی 1 ہفتے کی تمام لوکیشنز چاہیے۔ کرنل شیر خان کا حکم دیتے آگے بڑھ گئے۔ تو جس چیز کا ڈر تھا وہ ہی، میرے بیٹے کا استعمال کر کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کی گئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ بلیک سٹار کرنل شیر عالم انڈر ورلڈ کی ایک جانی مانی شخصیت کا مشہور نام لے رہا تھا۔ یہ اسلام آباد میں موجود ISI کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ چیف اسٹیشن سے ملاقات کے بعد
وہ نروس سی نیلم کو لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے مضبوطی سے میجراس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، بالکل اسکول گرل لگ رہی تھی وہ، چہرے پر بلا کی معصومیت، جیسے بڑی دنیا میں کوئی شہزادی بھٹک گئی ہو۔ ہیڈ کوارٹر کو دیکھ کر اسے اندازہ تو ہو گیا تھا یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ میٹنگ روم کے دروازے پر دستک دے کر اس نے اجازت چاہی۔ نیلم آس پاس نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی۔ کم ان۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ میجر آس کے اندر داخل ہوتے ہی 5-6 آفیسر کھڑے ہو گئے۔ میجر آس نے انہیں سلوٹ کیا۔ ہیو اے سیٹ ٹائیگر، اسے سب اسی نام سے بلاتے تھے۔ یہ نام کرنل شیر عالم کی یاد تازہ کر رکھے ہوئے تھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، مگر غداری نہیں کی، بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس سب کی نظریں نیلم ابرار کے چہرے پر جمی تھی۔ آئی ایم شاکڈ، ایک آفیسر بولا۔ سر، کیا آپ کو نہیں لگتا زوئی شیر خان سامنے کھڑی ہے؟ ایک اور آفیسر نے کہا۔ سب سے سینئر آفیسر سربراہ کی کرسی پر بیٹھا ہے، ان سب کی باتیں سنتا، اے سی کی ٹھنڈک میں بھی پسینے شرابور وجود کو دیکھ رہا تھا، جس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ نیلم، بیٹھ جائیں۔ ٹائیگر نے گول میز کی کرسی کا کھینچ کر اسے بیٹھنے کا کہا، مگر وہ جوں کی توں کھڑی تھی۔ سر، کیا یہ صرف اتفاق ہے یا کوئی سازش، کوئی جال؟ ایک اور آفیسر بولا۔ سر، شی از ویری ینگ، لکنگ لائک اے اسکول گرل۔ وہ پسینے میں نہاتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر اس کے پاس گیا۔ بی بریو نیلم، کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ پلیز چلے یہاں سے، وہ اس کا بازو تھامتے بولی۔ تمام آفیسرز کی نظریں نیلم کی اس بے تکلفی پر جم گئیں۔ میجر آس نے نیلم کا ہاتھ اٹھاتے اسے گھورا۔ مس نیلم، پلیز۔ سربراہ نے سیٹ کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے آ بیٹھی۔ ٹائیگر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے لگا تو وہ باختیار بولی، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو سب آفیسرز کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ نیلم رو دینے والی صورت بنا کر دانت پیستے میجر آس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ میجر آس، سربراہ نے پکارا تو وہ سر ہلاتے باہر نکل گیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جب تک وہ اس کے پاس پہنچتی وہ باہر جا چکا تھا، کمرہ لاک ہو چکا تھا۔ نیلم کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ وہ میجر آس کی بتائے گئے سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ مس نیلم، ریلیکس ہو جائیں، آپ سے چند سوال کرنے ہیں بس۔ اس کے جانے پر وہ کھڑی رہی۔ آپ جلدی سے پوچھ لیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ فوراً بھاگ جاتی۔ ہر سوال کا تیزی سے جواب دینا ہے ورنہ آپ پر کیس کیا جا سکتا ہے، 10 سال سزا اور 10 لاکھ جرمانہ۔ ان کی سخت آواز پر وہ گھبرا گئی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ کراچی میں۔ کتنی ایجوکیشن ہے؟ ایک اور آفیسر بولا۔ انٹرمیڈیٹ، جلدی سے جواب آیا۔ فیملی ممبر کتنے ہیں؟ 4۔ دوسرا آفیسر بولا۔ کون کون؟ ایک اور جانب سے سوال آیا۔ سائیکا، اپی، دادو، بابا اور میں۔ ٹائیگر کو کب سے جانتی ہیں؟ جب وہ ہمارے یہاں پینگ گیسٹ کے طور پر رہنے آئے تھے تب سے۔ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، بہت سارے سوال ایسے ہی کیے گئے۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو انٹرکام اٹھایا۔ میجر آس اندر داخل ہوا۔ نیلم نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ تھینکس، یو مے گو ناؤ آفیسر۔ سب ایک ایک اٹھ کر نیلم ابرار کو جانچتی نظروں سے دیکھتے باہر نکل گئے۔ نیلم اور آس دونوں آخری کرسیوں پر برجمان ہو گئے۔ نیلم، مس نیلم، آپ منہاج اسحاق کو جانتی ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ کیا جانتی ہیں؟ وہ ایک برا انسان ہے، بم بلاسٹ کراتا ہے۔ اب اس کے اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ کیا آپ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، صاف جواب آیا تھا۔ ایسے کورے جواب پر میجر آس نے پہلو بدلا، جبکہ آفیسر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کیوں؟ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، نہ ہی آپ آج تک کوئی جرم کیا ہے جو آپ لوگ مسلسل ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ ہماری مرضی، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، آپ لوگ ہمیں ہمارے گھر جانے کی اجازت دے دیں بس۔ اس کا ضبط یہیں تک تھا۔ جرم تو کر رہی ہیں آپ، آفیسر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، پر پروف کریں۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ آفیسر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کہاں وہ اتنی خوفزدہ تھی اور اب یہ دیدہ دلیری؟ ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی ظالم کے ساتھ شریک ہے، تو کیا یہ جرم نہیں ہوا؟ نیلم نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ ایماس کے خلاف مشن میں آپ کی مدد درکار ہے اور امید ہے کہ آپ کے ظلم کے خلاف اس کارروائی میں ہمارا ساتھ دیں گی، اور اگر نہیں دیں گی تو خاموش رہیں گی تو مجرم کہلائیں گی۔ وہ ایسے ہی تو اتنے بڑے عہدے پر فائز نہ تھے۔ یہ پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دیں۔ اگر آپ اس مشن میں میجر آس کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو ٹائیگر آپ کو ٹرین کرے گا، آپ کے گھر والوں کو اس میں انوالو نہیں کرے گا، آپ کو ہر قدم پہ سپورٹ کیا جائے گا، مزید آپ کو میجر آس ہی قائل کریں گے۔ وہ ایک فائل اس کے سامنے رکھ کر میجر آس کی جانب دیکھتے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف 2 نفوس تھے وہاں۔ نیلم سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ چلیں قائل کر کے دکھائیں ہمیں،
اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ قائل تو میں آپ کو تب کروں گا جب میں چاہوں کہ آپ یہ پیپر سائن کریں، ٹائیگر نے اطمینان سے کہتے چیئر گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ پیپرز تو میں سائن کروں گی، اس نے ابرو اٹھاتے کہا۔ مجھے امید ہے تم میری بات نہیں ٹالو گی، اس نے دانہ ڈالا۔ امیدوں کا کیا ہے، ٹوٹتی رہتی ہیں۔ وہ آگے کو ہوئی میز پر پڑے کاغذات کی جانب دیکھتی کاٹدار لہجے میں بولی، میجر آس عالم کی بات سے انحراف کر رہی ہو، مجھے ٹائیگر کو انکار کر رہی ہو۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سامنے بیٹھی کم عمر لڑکی اسے ٹکر لے رہی تھی، اس کی بات اس کی حکم عدولی کر رہی تھی۔ ہاں کر رہے ہیں انکار، وہ اس کی جانب دیکھتے مکمل اعتماد سے بولی، پھر قلم اپنی ہتھیلی میں قید کرتے پیپرز پر جھک گئی۔ پتہ ہے تمہیں یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ٹائیگر نے کاغذات اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر سیٹ گھماتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ دونوں ہینڈلز پر ہاتھ ٹکا کر اپنی شعلہ گلتی سیاہ آنکھیں اس کے ہرے سمندر میں گاڑ دیں۔ جس جھٹکے سے اس نے سیٹ گھمائی تھی اور جتنا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا، نیلم ابرار کی جگہ اور کوئی لڑکی ہوتی تو خوف سے کپکپا جاتی۔ موت کے یک لفظی جواب آیا تھا۔ میجر آس کے تنے اعصاب اس کے نڈر انداز پر ڈھیلے پڑ گئے۔ ڈر نہیں لگتا موت سے؟ جانے وہ کیا پرکھنا چاہتا تھا؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ موت تو آنی ہے میجر، آج نہیں تو کل صحیح، مرنا تو ہے ہی۔ آپ پر تو مر کے دیکھ لیا، اب آپ کے لیے مر کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے بھی پلکیں نہ جھپکی تھیں۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ہمیشہ آزمائش کے وقت ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ وہ ترچھی مسکراہٹ سے اس کو آگ ہی لگا گیا۔ دیکھتے ہیں کون ڈگمگاتا ہے، آپ بھی یہی ہیں اور ہم بھی۔ وہ کہاں کم تھی، تیکھے لہجے میں بولی۔ آج تک مجھ سے کسی لڑکی نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ میجر آس بہت برداشت کرنے والا بندہ تھا، مگر مقابل کا چہرہ ماضی سے جڑا تھا، جہاں اس کا ضبط پل پل میں جواب دے جاتا تھا۔ اس کی گرفت سیٹ کے ہینڈلز پر اور مضبوط ہو گئی، آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ مجھ پر بھی آج تک کسی لڑکے نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے بھی بدلہ پورا کیا، تو تم اس تھپڑ کا بدلہ لے رہی ہو؟ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ جو آپ سمجھیں، اس نے کندھے اچکاتے مزے سے کہا۔ میں اس کے لیے سوری کر چکا ہوں نیلم۔ میجر آس کا لہجہ دھیما تھا۔ واٹ ایور، وہ پیپر سائن کرنے لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو، اس پر صاف صاف لکھا ہے کہ اگر اس مشن کے دوران ہم مارے گئے تو ادارہ اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس نے بات کاٹتے سر اٹھا کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم نے خود آگ میں چھلانگ لگائی ہے، مجھ سے اب کوئی امید مت رکھنا۔ وہ خفا نظر آ رہا تھا۔ ہمیں آپ سے ویسے بھی کوئی امید نہیں تھی، وہ ہر پیپر پر سائن کرتی اسے جواب دے رہی تھی۔ تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو دستخط کرنے میں مصروف تھے۔ آپ نے کہا تھا ہمیں گھر چھوڑ دیں، آپ نہیں مانے، لے آئے ہمیں۔ در حقیقت آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو اب یہ لڑائی کیوں؟ آپ جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا ہو گیا، آپ تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ سائن کر چکی تھی، آس کی جانب دیکھتی بولی، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ گھررایا۔ ہمیں اپنے غصے سے خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کریں، تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ وہ خواہ مخواہ بھڑک رہا تھا۔ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ گو ٹو ہیل، اس نے میز پر مکہ رسید کیا۔ غصے کی وجہ جاننے کی گستاخی کر سکتا ہوں میجر آس عالم؟ رعبدار مردانہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ جو بھی تھا جو اس کے سامنے لحاظ و مروت کا پابند تھا، عزت و احترام سب سے پہلے۔ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے سر۔ جب اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو وہ بولا، تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ آس جانتا تھا اب اس کی کلاس ہونی ہے، مگر دل میں دعا کر رہا تھا کہ نیلم کے سامنے وہ خاموش ہی رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے ماضی کی ہلکی سی بھی جھلک دکھائی دے۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ نیلم اپنی نشست چھوڑ کر ان تک گئی اور فائل تھماتی، جسے چیک کر کے وہ اپنی تسلی کرتے مطمئن ہو گئے۔ مس نیلم، آپ کی ایج اندازاً بھی 17-18 ہوگی۔ وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے بول رہے تھے۔ 18 سر، وہ اس کی بات ٹوک گئی ہوں۔ جب کوئی آپ کا سینئر یا اونچا عہدے کا آفیسر مخاطب ہو تو بات نہیں کاٹتے، یہ ادارے کے آداب میں شامل ہے۔ میجر آس سکھا دیں گے آپ کو۔ ان کی بات پر نیلم نے انگلیاں مروڑنا شروع کی۔ تو مس نیلم، اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹ آپ کی کوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے تھی، بٹ اینی ویز آپ کو اسپیشل ٹریٹ کیا جائے گا۔ 6 منتھ کی ٹریننگ 2 منتھس میں دی جائے گی۔ آپ کو میجر آس کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ 40 دن تک آپ کی ٹریننگ میجر آس کے انڈر ہوگی، جس میں شوٹنگ، جمپنگ، فائٹنگ، سیلف سیکورٹی، رائڈنگ، جوڈو، کراٹے کی چند ٹرکس۔ اس کے بعد آپ کو ہیکنگ ڈپارٹمنٹ میں 2 ویکس رہنا ہوگا، اور پھر آپ کو مس بشرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر 1 ویک اٹینڈ کریں گی۔ اس کے بعد آپ کو ISSB کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے، سائیکالوجی ٹیسٹ۔
آؤٹ ڈور ٹیسٹ، انٹرویو ٹیسٹنگ پروگرام، ان سب کی ڈیٹیلز میجراس آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کو ریجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کی ٹریننگ عام آفیسرز اور اسپیشلی گرلز سے بہت زیادہ ہارڈ ہوگی، سو بی بریو، اوکے۔ انہوں نے بہت تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ آس ان کے رویے پر کافی حد تک حیران تھا۔ نیلم کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم خو تھا۔ نیلم نے زور سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک بات میں یہاں کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا یوز ہو رہا ہے تو اٹس ٹوٹلی رانگ اینڈ تھرڈ کلاس تھنکنگ۔ ادارے کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ گرلز کی ریشو بہت کم ہے اور پوسٹنگ بھی چھوٹے اسٹیشن پر نہیں ہوتی، ایجوکیشن اور ایج بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آئی مین ٹوٹلی میچور گرلز، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ جی جی، در حقیقت اسے یہ تمہید سمجھ نہیں آئی تھی۔ دیکھیں آپ، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے لیے تمہید باندھ رہے تھے۔ آپ بہت ینگ ہو اور منہاج اس اسحاق کے لیے آپ کو کیوں چوز کیا یہ تو آپ جانتی ہیں نا۔ بے فکر رہیں، ہمیں اپنی حفاظت کرنا خوب آتا ہے۔ جب ہم کمزور تھے تب بھی منہاج کی قید میں اس کے ہاتھ دراز نہیں ہونے دیے۔ اب تو میجراس ٹرین کریں گے، ہم حدود کا دائرہ ہمیشہ کھینچ کے رکھیں گے۔ وہ جو بات جو کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کتنی آسانی سے اور پردے میں، وہ ابھی انہیں جواب دے چکی تھی۔ ایک بات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے دل میں ایک بات بٹھا لیں کہ منہاج ہمارے ملک کا دشمن ہے، بلکہ وہ پل ہے جو پاکستان کے ہر دشمن کو ہماری زمین پر اترنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ ہر دہشت گرد، ہر مجرم قاتل کے پیچھے بہت دردناک کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ ان پر سے پردہ اٹھ بھی جائے تو ہمدردی کو دل میں جگہ مت دیجیے گا، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ آپ کی طرف سے اگر ہمارے مشن کو یا ادارے کو کوئی بھی خطرہ ہوا یا آپ کی کارکردگی پر ہلکا سا بھی شک گزرا تو میجر آس کو فل اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ آپ کو موقع پر ہی شوٹ کر دیں، اور مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ ٹائیگر ایسا کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ ایم آئی رائٹ میجر آس؟ انہوں نے آس کو مخاطب کیا جو کوہنی سیٹ کے ہینڈل پر ٹکائے اور ہتھیلی پر چہر رکھے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ یس سر، 100% رائٹ۔ اس کے جواب میں نہ کوئی کھڑکھڑاہٹ تھی، نہ کوئی کشمکش کی جھلک، صاف کھرا جواب، بلکہ ایک عزم تھا۔ نیلم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی ٹھنڈک محسوس ہوئی، وہ اس کے جواب پر جھرجھری سی رہ گئی۔ سو بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ میجر آس، نیلم باہر جا چکی تھی، اس کو جاتا دیکھ کر وہ پکارے، یس سر۔ وہ ڈور لاک کرتا واپس پلٹا۔ زوئی شیرخان کو بھول جاؤ میجر آس، وہ ماضی کا حصہ تھی، یہ حال ہے۔ ایک چہرہ جس نے 10 سال پہلے بلیک اسٹار کے لیے کام کرتے کرنل شہیر خان تک پہنچنے کو تمہارا استعمال کیا تھا، آج وہی چہرہ بلیک اسٹار کا نام و نشان مٹانے میں ہماری مدد کرے گا۔ میجر آس کی جانب ان کی پشت تھی۔ آس، میں تمہارے درد کا اندازہ لگا سکتا ہوں اور مجھے تمہاری برداشت کا بھی بخوبی اندازہ ہے۔ اس بار بھی تم اپنی برداشت کی وسیع دائرے کی پیمائش کم نہیں کرو گے۔ سر، کیا نیلم کو ٹریننگ کوئی اور؟ یہ کرنل شہیر عالم کا ہی رتبہ تھا جس کی بنا پر وہ ادارے کے سربراہ سے ایسی کھلا مکھلا بات کر جاتا تھا۔ نہیں، نیلم کی تمہارے ساتھ اٹیچمنٹ کسی کی بھی نظر سے پوشیدہ نہیں رہی۔ بہرحال تم اسے بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل رہے گی۔ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ اس پر برڈن ڈالا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کو بیزاریت محسوس ہوگی۔ اس کی برین واشنگ کرنی ہے اپنی مدر لینڈ کے لیے۔ اس کے دل میں احساس جگانا ہے، وہی جذبہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے اور ہم نے تم لوگوں میں پیدا کیا ہے، جو اسے اتنا مضبوط کر دے کہ خون کو بھی وہ پانی سمجھے اور آگ کو برف۔ 60 دن بعد مجھے نیلم ابرار نہیں، ایجنٹ نیلم ابرار ملنی چاہیے، اور تم جانتے ہو ان دو ناموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یس سر۔ تم اسے زوئی شیرخان سے کمپیئر نہیں کرو گے۔ وہ مڑ کر ان کی جانب دیکھتے بولے، جو سیدھا کھڑا تھا۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا، جو کوئی اسے زوئی سمجھتا تھا تو کبھی منہاج کی محبت، کبھی بے باکی، کبھی ضدی اور بدتمیز۔ بیسٹ آف لک اگین۔ انہوں نے آج سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تھینک یو سر، اس نے ہاتھ تھامتے کہا۔ اسلام آباد کی صاف شفاف سڑکوں پر اس کی جیپ اڑان بھر رہی تھی۔ جیپ پر سرکاری ٹیگ بھی لگا تھا۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ سیاہ گوگلز لگائے اس کی نظریں ہری بھری گھاس کو بھی سیاہی مائل کیے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا قدرت کی اس خوبصورتی کو دیکھنے لگا۔ نیلم نے بھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اپنی دانست میں وہ اس سے خفا تھی۔ موسم تو ویسے ہی خوشگوار تھا۔ شام کا وقت ہلکی ہلکی کنمن برسنے لگی۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ بے اختیار ان کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ایسی ہی خواہش سرخ و سفید لباس والی شہزادی نے کی تھی۔ اس نے اداسی سے سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا۔
آنکھیں موند لی، پانی کے ننھے ننھے قطرے جو نہ ہونے کے برابر تھے اس کی گھنیری پلکوں پر نشست سنبھالنے کو بےتاب ہونے لگے۔ گڑیا کتنی بے وقوف ہو تم، پتھروں سے سر پھوڑو گی تو زخمی ہوگی، زخم لگے گا تو اداس ہوگی، یہ پیکج تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، بائی ون گیٹ ون فری۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، اسے لگا کہ سائقہ اسلام آباد کی اس طویل سڑک پر کھڑی اس سے مخاطب ہو، مگر یہ بات تو سائقہ نے کبھی ماضی میں پتھروں سے اس کے محبت اور جنون دیکھتے کہی تھی۔ ایک منٹ پلیز یہاں روکیں، اس نے جیپ سے باہر جھانکتے خوشی کے مارے اچھلتے کہا۔ پلیز روکیں نا، پلیز پلیز۔ وہ ابھی منہ پھلائے بیٹھی تھی اور اب میجر آس نے جیپ سائڈ پر روکتے گاگلز اتارے۔ کیا ہوا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا یہاں سے مارگلا کی پہاڑیاں آتی ہیں نظر؟ اس نے اچھل کر کھڑکی سے باہر دیکھتے دریافت کیا، جہاں دو روڈ کے دو حصے جا رہے تھے۔ آس پاس درختوں کا جھنڈ تھا، بلا شبہ زمین کا یہ حصہ بے حد خوبصورت تھا۔ اسلام آباد سطح مرتفع پٹھوار میں ماگلا پہاڑی کے دامنے کو میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 540 میٹر، اس کے سامنے ہی راولپنڈی واقع ہے، انہیں جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں پہاڑی علاقہ واقع ہے اور جنوب مشرق میں ٹیکسلا کہوٹا۔ یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوگا، مگر ہم سیدھے جا رہے ہیں۔ اس نے گوگلز لگاتے جیپ سٹارٹ کی۔ ٹائیگر، ہم نے مارگلا کی پہاڑیاں دیکھنی ہیں، وادی کالام، راول لیک، قلعہ روات۔ وہ دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر انتہائی جوش سے کہہ رہی تھی۔ ہم ٹرپ پر نہیں آئے مس نیلم۔ اس کی سرد آواز پر نیلم کا سارا جوش و ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جیپ میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ جیپ اب پہاڑوں کے ساتھ بنی روڈ پر چل رہی تھی، گول دائرے میں بنی روڈ ختم ہو اور سیدھے سڑک آئی، جس کے کنارے پر ریسٹورنٹ کی جانب رواں منال ہی پہاڑی سلسلے کے شواہد موجود تھے۔ یہ جیپ اب کچھ دیر بعد جیپ چر کی آواز سے رکی تو منہ موڑے بیٹھی نیلم نے اس کی جانب دیکھا۔ آئیں۔ میجر آس نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ نیلم نے قدم نیچے رکھا تو ٹھک ٹھک گئی۔ یہ لگژری ریسٹورنٹ تھا جس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے سامنے پارکنگ جیسی جگہ تھی، وہاں سے اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام آباد نظر آتا تھا۔ نیلم بھاگ کر وہاں تک پہنچتی اور گرل پر ہاتھ رکھ کے سامنے دیکھنے لگی۔ یہاں تک اس کی نظریں جا رہی تھی، پہاڑ، درخت، اس کے درمیان موجود شاہراہیں۔ کیا منظر تھا! تیز ہوا، ریسٹورنٹ کا آرکیٹیکچر ایسا تھا جیسے اس کی چھت پر چھتری بنی ہو اور نیچے کا دھڑ موٹا تھا، جس کی بنا پر وہ چھتری بس اوپر کے فلور کو شیڈ دے رہی تھی۔ نیچے والے فلور کھلے آسمان تلے تھے۔ بلیک گرل سے انہیں کور کیا گیا تھا۔ 45 ڈگری کی سلوپ نما سیڑھیاں بھی نظر آتی تھیں۔ واؤ، یہ منظر کتنا خوبصورت ہے! اس نے اپنے برابر کھڑے میجر آس سے کہا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گوگلز اتار دیے۔ لیٹس گو، وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اب تک یہ حسین و دلکش منظر دیکھ رہی تھی۔ نیلم، وہ پیچھے مڑ کر بولا تو بھاگتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سائقہ آپی کو دامنے کو کی سیر کا کتنا شوق ہے، انہیں کریز ہے اسلام آباد گھومنے کا، مارگلا جانے کا۔ اوف، میں نے پتہ ہے انہیں کیا مشورہ دیا تھا، وہ اتنی خوش ہو رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی باتیں سننے لگا۔ ہم نے انہیں کہا آپ حارث بھائی کے ساتھ ہنی مون پر چلے جائیے گا، ہاں ہاں۔ اس کے بعد وہ اپنا سفر نامہ چھوڑ کر ہمارے کان کھینچنے کو بھاگی۔ حارث بھائی نے کہا تھا وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، مگر میں نے منع کر دیا۔ وہ بولے جا رہی تھی، بغیر سوچے سمجھے دونوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے تھے۔ آپ یہاں پہلی بار آئی ہیں، ویسے مجھے لگ نہیں رہا آپ پاکستان سے باہر کبھی گئے ہیں۔ کہاں کہاں گھومے ہیں آپ؟ یہ آپ کا فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے۔ وہ اب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے، مگر اس کی زبان کو بریک نہیں لگی۔ کیا آرڈر کروں؟ میجر آس نے اس سے پوچھا۔ جو آپ کو پسند ہے۔ کافی؟ نہیں، ہم کافی نہیں پیتے، آئس کریم، اس نے فرمائش کی۔ ڈن کر دی۔ میجر آس نے آرڈر پلیس کیا اور سپر سوڈیس آئس کریم۔ اس نے سیل فون نکال کے بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کونی ٹیبل پر ٹکائی اس کی ہتھیلی ٹھوڑی کے نیچے رکھی ہوئے تھی۔ سیل فون یوز، اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ اچھا، آپ نے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے شکایت کی۔ انٹرویو دینے کا موڈ نہیں تھا میرا۔ وہ سیل فون آف کر چکا تھا۔ آپ کو آئس کریم نہیں پسند؟ مجھے میٹھا نہیں پسند۔ نیلم کو سوئیاں یاد آ گئیں۔ تبھی میں کہوں آپ اسمائل کیوں نہیں کرتے؟ شوگر یوز کریں گے تو ہیپی ہارمونز کریٹ ہوں گے نا؟ وہ ہاتھ منہ بگاڑ کر بولی۔ آپ اب آئس کریم کھا کر پورے راستے مسکراتی رہیے گا، اوکے؟ ہم پاگل نہیں ہیں، وہ برا مان گئی تھی۔ کیا اب ہم یہاں رہیں گے؟ رات 9 بجے جیپ ایک علاقے میں رکی جہاں اینٹوں کی بڑی بڑی دیواریں بنی تھیں۔ گارڈز نے دروازہ کھولا، لوہے کا بڑا سا گیٹ۔ اندر کا منظر بڑا ہی عجیب تھا۔
اینٹیں پتھر دीवारें کھڑی کرके مورچے بنائے گئے تھے۔ بوریاں پڑی تھیں، اکا دکا آدمی چل رہے تھے۔ آئیں، میجر آس نے جیپ سے اتر کر کہا۔ ابھی آپ آرام کریں، کل صبح سے ٹریننگ سٹارٹ ہوگی۔ اندر کی جانب بڑھتے وہ بول رہا تھا۔ اندر راہداری سے گزرتے وہ ایک کمرے کے پاس رک کر بولا، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اس نے لاکڈ ڈور اوپن کیا۔ اندر سنگل پلنک رائٹنگ ٹیبل اور ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ یہاں اور لوگ نہیں ہیں؟ ہیں، میجر آس نے پنکھے کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ آپ اسے ایک ٹریننگ سینٹر ہی سمجھ لیں اور یہ ہاسٹل۔ وہ اس کی الجھتی نگاہوں میں دیکھتے بولا، گڈ نائٹ۔ نیلم اچرک اتار کر تہ لگاتے بولی، مطلب جانے کا کہہ رہی تھی؟ تھک گئی ہیں؟ اس نے کچھ کھوجنا چاہا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بولا، میجر آس ہمیں نیند آ رہی ہے، آپ جائیں گے یا یوں ہی ہمارے سر پر سوار رہیں گے؟ اس نے اجرک زور سے پلنگ پر پھینکتے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میجر آس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس پر ایک قہر بھری برساتی نظر ڈالتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ اتنی زور سے مارا کہ نیلم اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ کہیں ہم آپ کو حاصل کرنے کی چاہ میں اپنی فیملی تو نہیں گنوا بیٹھے؟ ہم کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ کیا بابا نے ہمیں تلاش کیا؟ کیا ہمیں واپس چلا جانا چاہیے؟ میجر آس سے دور رہ سکیں گے ہم؟ تم نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ کیا پتہ تم اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤ، مشن ختم ہوتی ہی تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ بس چند مہینوں کی دوری برداشت کر لو، پھر تمہارے ساتھ میجر آس بھی ہوگا اور تمہارے بابا، دادو بھی، اور آپی بھی کتنی خوش ہوں گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم نے آرمی جوائن کی ہے۔ کوئی آواز اسے بہلا رہی تھی، اس کے وہم دور کر رہی تھی، یا پھر سبز باغ دکھا رہی تھی؟ جو بھی تھا وہ محسوس کر رہی تھی اور بہتر محسوس کر رہی تھی۔ نئی جگہ، ایک انجان راستے کی شروعات، وہ گھبرا رہی تھی۔ راستے خوف زدہ کرنے لگے ہیں مجھے، میں انجانی منزلوں سے ڈر رہی ہوں۔ مجھے ضرورت ہے ایک ہم سفر کی، اگر وہ ہاتھ تھام لے تو کیا ہنسی خواب ہو۔ مجھے مسافروں کی نہ تھکن ہو، اگر جو تیرا ساتھ ہو، تو جو ہم سفر ہو۔ اوکے سفر نو، آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اینڈ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔